نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کو کور کریں گے جو ہے عالم خلق کی تخلیق کا نقطہ کمال یعنی انسان۔ عالم خلق کی تخلیق کا نقطہ کمال انسان ہے۔ انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے، مگر اس میں جو روح ڈالی گئی ہے یعنی روح ربانی، اس نے اس کا مقام کچھ سے کچھ کر دیا ہے۔ اپنے جسد حیوانی کے اعتبار سے تو ہم جنات سے بھی نیچے ہیں، مگر روح کی بنا پر اشرف المخلوقات ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ 3 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کو مقام بلند روح کی بنیاد پر ملا ہے۔ روح ربانی کے بغیر اس کا کوئی مقام نہ ہوتا۔ محض مادی اور جسمانی اعتبار سے تو وہ باقی جانوروں سے بھی کمزور ہے۔ انسان کے بچے ہی کو دیکھ لیجئے، پیدائش کے وقت حیوان کا بچہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مثلاً بکری کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر بعد چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا جسمانی نظام مکمل اور اعصابی نظام کامل ہوتا ہے۔ یہی حال دیگر جانوروں کا ہے۔ انسان کا بچہ اگرچہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ہی چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ بہرکیف انسان کے بنائے فضیلت روح ہے۔ اس میں دو عالم خالق اور امر جمع ہے۔ اس کا جسم عالم خلق کی شے ہے اور روح عالم امر کی۔ انسان کے علاوہ کسی بھی مخلوق میں یہ دونوں عالم جمع نہیں۔ مثلا جنات صرف علم خلق کی مخلوق ہے، ان کے برعکس فرشتے صرف عالم امر کی مخلوق ہے، جبکہ آپ اور میں ہم ان دونوں کا مکسچر ہے اور عمدہ ترین مکسچر ہے۔ زندگی ایک امتحانی وقفہ۔ انسان کی یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا جبکہ حساب کتاب ہوگا۔ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ امتحان کچھ پڑھا سکھا کر دیا جاتا ہے۔ آپ ایک بچے کو سال بھر پڑھاتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اگر بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اسے اگلے درجے میں ترقی دے دیتے ہیں، ورنہ جس درجے میں تھا وہیں رہتا ہے۔ اسی طرح آپ کبھی بچے کو کوئی چیز دے کر آزماتے ہیں۔ آپ بچے کو 100 روپے کا نوٹ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس آزمائش سے مقصود اس کا رجحان معلوم ہوتا ہے۔ پیسے ملنے کے بعد بچے کے حوالے سے کئی امکانات ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ بچہ دوڑ کر کتابوں کی دکان پر چلا جائے اور رسالے اور کتابیں خرید لائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھلونوں کی دکان کا رخ کرے اور کھلونے لے آئے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ بچہ دکان سے کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ بچہ جو بھی چیز خریدے گا اس سے اس کے رجحان کا اندازہ ہو جائے گا۔ چونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، لہٰذا یہاں امتحان کے فلسفے کے تحت مارکہ خیر و شر برپا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تام روز، چراغ مصطفی سے شرار بود لہمی۔ اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر میں تمیز بھی سکھائی ہے اور خیر و شر کی قوتیں بھی عطا کی ہیں۔ ان قوتوں کے درمیان مارکہ جاری رہتا ہے۔ خیر و شر کا اولین مارکہ انسان کے اندر برپا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر روح خیر قوت کی ہے اور شر کی قوت اس کا حیوانی وجود ہے۔ یعنی اگر ہم انسان کے بارے میں دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی قوت ہے تو اس میں خیر و شر میں تمیز کی قوت ہے۔ ان قوتوں کے درمیان ہمیشہ جو ہے ایک جنگ چھڑی رہتی ہے، کبھی خیر بھاری ہو جاتی ہے اور کبھی شر بھاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارا جو خیر ہے نا وہ روح کی قوت ہے، اور جو شر ہے وہ ہماری حیوانی وجود کی قوت ہے۔ تو یعنی دونوں پاورز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، یعنی ہر شے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یعنی ہمارے حیوانی وجود کا تعلق زمین سے ہے، اس کی غذا بھی زمین ہی سے ہے، اسی لیے اس کے داعیات اور تقاضے انسان کو زمین کی طرف کھینچتے ہیں اور پستی کی طرف دھکیلتے ہیں۔
زمینی خواہشات، آرزوئیں، جنسی جذبہ، بھوک پیاس، دنیا کے بارے میں امنگیں، دولت کی حرص و ہوس اور غلبہ اقتدار کی خواہش، یہ سب حیوانی تقاضے ہیں۔ یہ تقاضے اندھے بہرے ہیں، ان کو صرف اپنی تسکین سے غرض ہے، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ تسکین حلال راستے سے ہو یا حرام سے، جائز طریقے سے ہو یا ناجائز سے۔ اس لیے تو قرآن نفس کے بارے میں کہتا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ حیوانی وجود کے برعکس معاملہ روح کا ہے۔ روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اس کی غذا بھی عالم بالا سے آتی ہے، اور یہ غذا اللہ کا کلام ہے۔ روح کی توجہ اوپر کی طرف ہے، وہ اپنے مرکز کی طرف مائل برپرواز رہتی ہے، وہ انسان کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور ہر دم اللہ کے قرب کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ مانوی طور پر تو روح کو قرب حاصل ہے ہی، مگر وہ عملاً بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے۔ اسی طرح خیر و شر کی کشمکش انسان کے اندر جاری رہتی ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ انسان کس طرح عالم خلق کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اگر ہم فزیکلی بھی دیکھیں تو بہترین نوعیت کے بنائے گئے ہیں۔ ہماری 2 آنکھیں، ناک، کان، ہمارا منہ، زبان پر موجود یہ چھوٹے چھوٹے سے ذرات، ہمارے دانت، ہمارے ٹیسٹ برڈز، ہمارا حلق کے اندر موجود 3 حصے، ہر چیز کو اگر آپ سٹڈی کرنے بیٹھے تو آپ دیکھیں، جو یہاں پہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ چیز جانتے ہوں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیسٹ لیول پہ انسان کو بنایا ہے، احسن طریقے سے۔ سب سے جو ٹاپ لیول ہے نا، اس کے اوپر انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہمارے جسم کے ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، ایون دو جو ہمارے جسم کے اوپر بال ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو آپ لوگ جو ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے لگیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو ایک نقطہ کمال کے اوپر بنایا گیا، ایک چوٹی کے لیول کا بنایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر خیر اور شر 2 قوتیں رکھ دی گئی ہیں۔ شر جو ہے وہ ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہے، اور جو خیر ہے وہ ہماری روح سے تعلق رکھتی ہے۔ 2 پاورز ہیں، ان دونوں کے آپس میں ہر وقت جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، جس کو ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم جب برا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ جب ہم کوئی نیک کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں بڑھ چڑھ کر وہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں ایک جو خیر ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور جو اس اچھے کام سے ہمیں روکتی ہے تو وہ ہمارے اندر موجود نفس روکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو آج سمجھانی تھی کہ کس طرح سے یہ چیزیں ورک کرتی ہیں آپس میں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے انسان کی معنوی شخصیت کی 3 سطحیں اور پھر مارکہ خیر و شر۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب، کمنٹ کرنا مت بھولے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔